اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے ویو جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ کہ عید قدیر کے سعید موقع کے اوپر ہم نے خطبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 قسطوں میں پیش کیا۔ 6 پارٹس میں آپ کا طویل ترین خطبہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی گوشے گزار کرنے کے لیے ہم نے اس کو اپلوڈ کیا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ سن رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس اچھی رپورٹس آ رہی ہیں، اچھے لوگوں نے پسند کیا اور یہ کہا گیا کہ ایسا کمپلیٹ تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ غدیر خم میں جناب رسالت مآب کی زبانی وحی سے ارشاد ہوا اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کر کے کامیاب و کامران زندگی یہاں بھی گزاریں اور پروردگار عالم کے حضور بھی کامیاب و کامران ہو کر جائیں۔ آج الحمدللہ ہم اس موقع پہ آ گئے ہیں کہ اب ایک دن بعد جو ہے ہمارے پاس عید مباہلہ آ رہی ہے۔ بہت ہی مبارک عید ہے اور دوسرے ادیان پر مسلمانوں کی فتح تاریخی فتح ہے کہ جب کہ ان کو کوئی تلوار نہیں چلانی پڑی، کوئی ان کو نیزے تیر اندازی نہیں کرنی پڑی، بلکہ رسول اور آل رسول نے اللہ کے دین کو اس طرح سے پیش کیا کہ فاتح قرار پائے اور جو ان کے مقابل تھے نجران کے یہودی ان کو شکست فاش ہوئی اور انہوں نے خود قبول کیا، انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ سورہ آل عمران میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے اور سورہ آل عمران آپ کو جیسے کہ معلوم ہے سورہ بقرہ کے فوراً بعد ہے۔ 200 آیات پر مشتمل یہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور اس لیے اس میں عقائد کے ساتھ اعمال اور احکام کی بھی تفصیل پائی جاتی ہے۔ اس کے آل عمران ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذریت آدم و نوح اور آل ابراہیم میں بالخصوص آل عمران کے انتخاب کا ذکر کیا گیا اور دنیائے یہودیت پر واضح کر دیا گیا کہ اگرچہ تم سب ابن عمران کے ماننے والے ہو اور بخیال خود فرزندان خدا یا اولیاء خدا ہو، لیکن منزل انتخاب میں تمہارا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ آل عمران کا ذکر ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ نگاہ پروردگار میں اصطفیٰ کا معیار معتقد یا ساتھی ہونا نہیں ہے بلکہ آل میں شامل ہونا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ نے آدم و نوح کی شخصیت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر کیا ہے، اور اس کی تفسیر لفظ ذریت سے کی ہے تاکہ آل کے دائرے کو وسیع بنا کر تمام چاہنے والے ماننے والے اس میں داخل ہو کر اللہ کے مصطفیٰ اور منتخب بندے نہ بن جائیں۔ تو اس جو سورہ آل عمران کی تقریباً 30 آیتوں میں جو ہے وہ تذکرہ ہے جناب مریم کا، جناب عیسیٰ کا، اور اس کے بعد جناب قدرت نے جو جناب مریم کے غذا کا اہتمام کیا تھا اور جو جناب زکریا کو ضعیفی میں اولاد دی تھی، اور وہ یہ تمام چیزوں کے بعد اس میں تذکرہ ہے کہ عیسیٰ نواز متعصب افراد اور اسلام کے درمیان تاریخی مقابلے کا، اور وہ مقابلہ ہے مباہلہ، اس کا ذکر شروع کیا گیا ہے، اور آیت اس طرح سے بتاتی ہے کہ پہلے آدم کی مثال دے کر حضرت عیسیٰ کو بندہ خدا ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہر دھرم افراد کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے، جس میں عیسائیوں کی شکست اور ذلت
علامت ہے کہ متعصب اور ضدی افراد کا انجام ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ مرد مومن کا فرض ہے کہ حق پر اگر آنچ بھی آ جائے تو اپنے برابر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر میدان صداقت میں آ جائیں اور نصرت الہی کی طرف سے مایوس نہ ہوں۔ تو مباہلے کی فتح کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ عام طور سے تو مسلمانوں کو اس کا کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ بہترین فتح ہے جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی وجہ سے اللہ کے دین کو نصیب ہوئی۔ اور اس کو لکھنے والے ہیں کہ لکھنے والوں نے بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے اس کو، کہ نجران جو ہے وہ مکہ معظمہ کے جنوب مغرب میں یمن کی طرف 7ویں منزل پر وسیع ضلع کا نام ہے۔ اس پورے علاقے میں عیسائی عرب آباد تھے۔ یہاں عیسائیوں کا ایک عظیم الشان کلیسا جسے وہ کعبہ کہتے تھے، ان میں بڑے بڑے مذہبی پیشوا رہتے تھے جن کا لقب سید اور عاقب تھا۔ عرب میں عیسائیوں کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ صلح پسند عرب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، نے انہیں دعوت اسلام کا خط لکھا۔ اس خط کے جواب میں اس کعبے یعنی ان کے جو کلیسا تھا اس کے محافظ اور ان کے ائمہ مذہب جو تھے 60 آدمیوں کے ساتھ مدینہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد میں اتارا، ان کے لیے خیمے نصب کرائے۔ ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ان کی نماز کا وقت ہو گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت لی کہ ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے مسجد نبوی میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صحن مسجد میں نماز ادا کی۔ ابو حارث جو ان کا اسقف اعظم یعنی کہ لارڈ بشپ تھا، نہایت ہی محترم اور عالم اور فاضل شخص تھا۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سے مختلف مسائل پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کی روح سے ان کو جواب دیے، جو سورہ آل عمران کی 30 آیات میں آیت نمبر 31 سے 61 تک یہ جوابات ہمیشہ کے لیے قرآن حکیم میں محفوظ کر دیے گئے۔ خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو جوابات دیے ان میں سے کسی ایک جواب کو بھی وہ رد نہ کر سکے، تاہم یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے ہیں، تو وحی الہی آئی کہ ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا اور وہ فوراً ہو گیا۔ ان کی اس ہٹ دھرمی پر کہ نہیں ہم ان کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس علم و دانش کے بعد جو عیسیٰ کے بارے میں تمہارے پاس پہنچا ہے، پھر بھی تم سے کوئی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، آؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں۔ مباہلہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے عربی لغت میں دو اشخاص کے درمیان ایک دوسرے پر نفرین کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح
کہ دو گروہ جو کسی اہم مذہبی مسئلے میں اختلاف رکھتے ہوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، بارگاہ الہی میں تضرع جاری کریں کہ وہ جھوٹے کو ذلیل و رسوا کرے اور اسے عذاب اور سزا دے۔ اسلامی روایات میں ہے کہ مباہلے کی دعوت دی گئی تو عیسائی نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو کر آئے اور ان سے مہلت طلب کی تاکہ اس بارے میں غور و فکر اور مشورہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ انہوں نے طے کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے مجمع کے ساتھ شور و غل کرتے ہوئے اور داد و فریاد کرتے ہوئے آئیں تو مباہلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ عالم تھے اور بہت ہی سمجھدار لوگ تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ سارے عام مسلمانوں کے ساتھ آئیں اور وہ شور مچاتے ہنگامہ کرتے آئیں تو بے شک تم ان سے مباہلہ کر لینا، اور اگر وہ صرف اور صرف اپنے اہل بیت کے محدود افراد کے ساتھ آئیں تو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایسی صورت میں مباہلے سے پرہیز کرنا بہتر ہوگا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جب عیسائی وفد کے نمائندے اور ان کے مذہبی پیشوا میدان مباہلہ میں آئے تو وہ ایک اونچی جگہ پہ، اونچے پہاڑ پہ تھے۔ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، علی مرتضیٰ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور حسن حسین کو لے کر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مباہلے کے لیے نکلے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کتنے لوگوں نے، کتنے جو بڑے بڑے امام ہیں مختلف فرقوں کے، انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے، جبکہ یہ زیادہ مشہور نہیں کیا گیا اس کو۔ حالانکہ مسلم ابن حجاج نیشاپوری نے اس کو لکھا ہے، احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، فخر الدین رازی نے لکھا ہے، ابن جوزی، زمخشری نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے کہ کس طرح سے رسول عربی آئے اور انہوں نے مباہلہ کیا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔